جی ناظرین کرام، اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے فکری اور تربیتی سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے روزہ اور اس کے احکام و مسائل۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ہماری بہن عائشہ ابو بکر۔ عائشہ، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کی مسند آپ کو مبارک فرمائے۔ آج کس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں؟ آمین، جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمہ، بہت شکریہ ایک دفعہ دوبارہ، اور ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ بہت ہی اہم ٹاپک، جو کہ ماہ رمضان میں اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ زکوٰۃ کا ٹاپک ہے، جو کہ اسلام کا ایک رکن بھی ہے تیسرا، اور فرض بھی ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ واقعی صحیح، آپ نے بالکل بجا فرمایا، امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور رمضان المبارک میں اس کی اہمیت جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو میں چاہتی ہوں ابتدا میں آپ ہمیں زکوٰۃ کے معنی و مفہوم کے بارے میں تھوڑا سا بریف کر دیں، اور اس کا تعارف اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کس طرح سے کروائیں گی؟ جی، انفاق کی ایک قسم فرض زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے، جیسے کہ میں نے بیان کیا۔ لفظ زکوٰۃ نشو و نما اور پاکیزگی کا معنی دیتا ہے۔ اسلام کے بالکل ابتدائی زمانے میں ہی مسلمانوں سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا گیا، لیکن ڈیٹیلڈ احکامات زکوٰۃ کے اور اس کے اصول و ضوابط 8 ہجری کو نازل ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ سبحان اللہ۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس حوالے سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 28 مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ساتھ آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فریضہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ جو زکوٰۃ کا انکار کر دے وہ کافر ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والا فاسق ہے، جس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے میں تاخیر کرنے والا، ادا تو کرتا ہے پر سستی کرتا ہے، یہ گناہ گار ہے۔ استغفر اللہ۔ اچھا عائشہ، آپ نے ذکر کیا کہ قرآن کریم میں نماز کا اور زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے علم و فہم کے مطابق اس میں کیا لاجک ہو سکتی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ساتھ آیا؟ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے فرمائیے۔ اگر دیکھا جائے نا، تو نماز کی اہمیت تو روز روشن کی طرح واضح ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ سب سے پہلا جو سوال ہے روز قیامت، وہ نماز کے متعلق ہی ہوگا، حقوق اللہ میں سے۔ تو زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ساتھ آیا، وہ اس کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے تھا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو کیا اس کے فوائد کیا ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے؟ اگر ایک صاحب استطاعت مسلمان جو ہے یا جن پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اللہ کریم کی جانب سے ان کو کن فیوز و برکات کو سمیٹنے کا موقع دیا جائے گا؟ اس کی نا، اگر ہم معاشرے میں اس کی اہمیت دیکھیں تو زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے، اور اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام معاشرے کے ہر طبقے کو ساتھ لے کے چلنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی بھی طبقہ محروم نہ رہ جائے، کوئی بھی ایسی بات نہ ہو کہ کوئی بھی شخص یہ سمجھے کہ میں معاشرے سے الگ ہوں۔ اسی لیے اسلام نے جو مالی طور پہ، معاشی طور پہ نظام زکوٰۃ کا جو ہے وہ اجرا کیا، اور اس سے معاشرے سے غربت کے خاتمے کا ایک مقصد تھا۔ زکوٰۃ چونکہ ہر صاحب نصاب پہ فرض ہے، اس کے ڈیٹیلز ہم بعد میں انشاءاللہ ہم ابھی کچھ دیر میں کرتے ہیں کہ صاحب نصاب کون ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کی ایک اہمیت یہ ہے کہ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے، یعنی یہ کوئی جرمانہ نہیں ہے، کوئی ٹیکس نہیں ہے کہ انسان نا بوجھ محسوس کرے اس کو ادا کرتے ہوئے۔ اس کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے، سبحان اللہ، تاکہ ایک مدد بھی ہو جائے، کوئی مالی طور پہ بوجھ بھی محسوس نہ کرے، بلکہ جذبہ ثواب میں کہ ہمیں جو ہے وہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور اس کی اہمیت کو اتنا اجاگر کیا گیا ہے کہ انسان شوق سے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اچھا، اسی طرح اگر ہم آتے ہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی جانب، تو فیوز و برکات کا جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، تو اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اللہ کریم کی جانب سے کیا وعید سنائی گئی ہے؟ بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے،
انہیں اس دن کے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے. یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ آپ خبر سنا دیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے مال کی. حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی. اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی. اس نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے دریافت کیا کہ کیا یہ جو تم نے کنگن سونے کے پہنے ہیں تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو یا نہیں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کی زکوٰۃ نہیں دیتی. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ اس کی بابت تمہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ استغفر اللہ. یعنی جو سونے چاندی کی زیورات کی زکوٰۃ خواتین اسلام نہیں دیتی یا اس کی طرف توجہ نہیں دیتی اور مال کو جمع کرنے پہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ سبقت لے جانے میں کہ میرے پاس اتنے تولے سونا اتنی، تو وہ یہ سوچیں کہ آگ کے زیورات کی ان کو جو ہے وہ وعید سنائی گئی ہے. استغفر اللہ، اللہ کریم ہماری اصلاح فرمائے. اچھا عائشہ، اب آتے ہیں ایک اور بنیادی بات کی جانب کہ یہ تو ہم ثمرات کا پہلے ہم نے ذکر کیا، پھر اس کے بعد ہم نے وعید کا ذکر کیا، لیکن ایک ٹرم یوز ہوتی ہے زکوٰۃ کے اندر صاحب نصاب. تو زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ صاحب نصاب کن لوگوں کو کہا جائے گا؟ اچھا، یہاں پہ نا میں ایک اور چیز کی توجہ دے دوں. زکوٰۃ چونکہ مسائل دینیہ میں سے ہے بنیادی اور یہ فقہ کا ٹاپک ہے، تو ایز این اسلامک اسکالر یہ چیزیں ہم جو مفتیان کرام ہمیں ضوابط دے چکے ہیں انہی کے تحت میں بیان کر رہی ہوں. بالکل اس میں کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جو میں اپنی طرف سے یہ دوں، کیونکہ یہ افتاح کا ٹاپک ہے. تو مفتیان کرام کے حوالے سے جو انہوں نے احکامات تخریج کیے قرآن و سنہ سے کہ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مسلمان عقل مند بالغ مرد و عورت پر فرض ہے. نصاب سے مراد مال کا وہ کم از کم حصہ ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور یہ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی رقم کے جتنا کوئی بھی اور دیگر مال جو ہم آپ کو بتائیں گے، جس میں سونا بھی آ جاتا ہے، چاندی، نقد رقوم، مال تجارت، زمینی پیداوار، مویشی اور معدنی دولت وغیرہ آ جاتی ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے. اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے، یعنی اگر نصاب پورا ہو گیا جو میں نے عرض کیا، اس کے اوپر سال کا گزرنا بھی شرط ہے. سال گزرے گا تو ان کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب الادا ہو جائے گی. مزید یہ کہ یہ مال جو ہم نے نصاب بیان کیا یہ حاجات اصلیہ کے علاوہ ہو، یعنی جو ضرورت کا سامان ہے، جو جس کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے، ان کے علاوہ یہ ہو. یہ بھی ضروری ہے کہ مال کے مالک کو اپنے مال پر مکمل قانونی حیثیت جو ہے وہ حاصل ہو. یہ نہ ہو کہ اس کے قبضے میں نہ ہو، مال اس کا ہے لیکن اس کے پاس ابھی نہیں ہے، وہ مکمل تصرف نہیں رکھتا، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہو. بالکل صحیح. جی ناظرین کرام، ہمارا پروگرام نور رمضان جاری ہے. آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی پر رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سلمہ خان. اچھا، اس کے ساتھ ہی اگر ہم آتے ہیں مال کی دیگر اقسام کی جانب، تو اس حوالے سے آپ ہماری کیا رہنمائی فرمائیں گی کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کی اور کون کون سی اقسام ہیں جن پر فرض ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس کے حوالے سے اشیاء خانہ داری پر زکوٰۃ نہیں ہے. گھریلو ضرورت کی جتنی اشیاء ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس کے علاوہ ضرورت کی سواری پر، کار وغیرہ یا کوئی بھی ضرورت کی سواری آپ کے پاس موجود ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا، اگر اس کے علاوہ آپ کی ضرورت کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسری گاڑی موجود ہے یا تیسری بھی ہوتی ہے بعض لوگوں کے پاس، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اگر وہ تجارت میں استعمال ہو رھی ہے نا، آپ کو پیسہ کما کے دے رہی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. یعنی مال تجارت میں وہ آ جائے گی. ضرورت کی پھر یہ ہے کہ آپ کی اپنی ضرورت کی وہ نہیں ہے، جس سے آپ کما رہے ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ. بالکل صحیح. اس کے علاوہ کاریگر جتنے ہوتے ہیں، ان کے پاس آلات ہوتے ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں مختلف جو ہے ان کی جاب کو پرفارم کروانے میں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. شادی کے لیے اولاد کی لوگ رقم جمع کر لیتے ہیں اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، یہ تو چونکہ اولاد کے پیسے ہم نے ان کو شادی پہ لگانا ہے. تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس پر زکوٰۃ ہے. اگر وہ نصاب کے مطابق ہے تو ان پر بھی زکوٰۃ ہے. حج کے لیے جمع کی ہوئی رقم، وہ بھی اگر نصاب میں داخل ہو جاتی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے.
اس کے علاوہ ماہانہ ضرورت کے لیے تنخواہ کی رقم پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا، یہ بھی بڑا اہم کوشچن ہے. تو سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین اپنی تنخواہ کا جتنا حصہ ماہانہ ضرورتوں کے لیے مختص کرتے ہوں اس پر زکوٰۃ نہیں. مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس 1,00,000 روپیہ تھا، سال گزرنے لگا ہی تھا، 2 دن پہلے اس کو تنخواہ ملی جو 20,000 تھی. اب یہ 20,000 اس کے گھریلو خرچے میں ہی جو ہے وہ یوز ہو جاتے ہیں اور بچت نہیں ہوتی. صحیح. تو وہ جب زکوٰۃ دے گا تو وہ صرف اس 1,00,000 پہ دے گا، حالانکہ 20,000 ایڈ ہو گئے، لیکن چونکہ یہ ضرورت کے لیے ہیں اس وجہ سے ان 20,000 پر پرٹیکولرلی زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا عائشہ، یہاں ایک اور سوال بھی ذہن میں آتا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو چیزیں ہمارے استعمال میں ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک شخص نے ایک چھوٹا سا باغیچہ لگایا اور اس میں اس نے اپنے پسندیدہ جو پھل ہیں ان کا ایک درخت لگا لیا ہے. اب اس پہ جو پھل آتا ہے وہ ذاتی طور پر استعمال کر رہا ہے، یا اس کے بچے وہ پھل کھا رہے ہیں، یا وہ اپنے بہن بھائیوں کو تحفے میں دے دیتا ہے. تو اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا اس باغیچے کا جو پیداوار ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی؟ نہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں، اگر وہ اسے مارکیٹ میں بھیجتا ہے اور اس سے وہ پیسہ آ رہا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، لیکن ویسے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا، یہاں ایک اور سوال بھی عائشہ ذہن میں آتا ہے کہ قرض دیا ہوا مال جو ہے، ہم نے کسی کو قرض دے دیے ہیں، کچھ پیسے یا کچھ رقم یا کچھ مال ہم نے قرض دیا ہے کسی کو، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی؟ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے سلمیٰ. اس میں یہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا، بالفرض میں نے آپ کو قرض دیا، آپ کے پاس مال ہے کہ آپ مجھے قرض واپس کریں گی. دوسرا، آپ امانت دار بھی ہیں، مجھے یقین ہے. دوسری صورت، یہ تو ایک صورت ہوگی. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ شاید آپ کی خدا نخواستہ نیت میں ہے کہ آپ نے واپس نہیں کرنا، لیکن میرے پاس باقاعدہ رسیدیں موجود ہیں، میں نے جو ہے وہ گواہان کی موجودگی میں نے لکھوایا کہ میں نے آپ کو اتنا قرض دیا، اس ڈیٹ کو آپ مجھے واپس کریں گی، اور اگر میں عدالت میں جاتی ہوں تو مجھے وہ مل جائے گی آپ سے پیسے. اب مجھے کبھی امید ہے کہ مجھے آپ سے پیسے مل جائیں گے، تو اس صورت میں نے قرض دیا ہے لیکن زکوٰۃ بھی میں ہی دوں گی کہ مجھے قرض کے واپس آنے کی امید ہے. بالکل صحیح. اچھا، پلاٹ ہم لیتے ہیں اپنی رہائش کے لیے، ایک پلاٹ لیتے ہیں اور پھر ہم یہ پلان کرتے ہیں کہ ہم نے اس پر گھر بنانا ہے، پھر اس میں شفٹ ہو جانا ہے، لیکن ابھی فی الوقت ہم کرائے کے مکان میں ہیں، تو وہ جو ہم نے اپنی رہائش کے لیے پلاٹ لیا ہے، کیا ہم نے اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہے؟ جی نہیں، وہ کیونکہ مال تجارت میں نہیں آتا، آپ نے اپنی رہائش کی نیت سے لیا ہے. اور بخاری شریف کی پہلی روایت انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت چونکہ اپنے استعمال میں لانے کی ہے اور وہ ضرورت اصلیہ میں شامل ہے، اس وجہ سے اس پہ زکوٰۃ. اچھا، یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں آ جاتی ہے کہ مثال کے طور پر 2 سال کے بعد جو ہے وہ ہم یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ اب وہ پلاٹ جو ہے وہ ہم نے بیچ دینا ہے، ہمیں اس پر 2-3 لاکھ روپے اگر منافع مل رہا ہے تو ہم وہ سیل کر لیتے ہیں اور پھر کسی دوسری جگہ پہ پلاٹ لے لیتے ہیں، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اب چونکہ پہلے آپ کی نیت نہیں تھی کاروبار کی، بعد میں اگر ہوا آپ نے بیچ دیا، تو جب آپ نے بیچا اور جو رقم آئی اس رقم سے اگر آپ اس پہ سال گزر جاتا ہے اور وہ نصاب میں آ جاتی ہے، شامل ہو جاتی ہے، یعنی اس انسان کو صاحب نصاب بنا دیتی ہے، اتنی ہے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگی سال گزرنے کے بعد. لیکن اسی میں اگر آپ انہی پیسوں سے آپ نے بیچا، سال نہیں گزرا، آپ صاحب نصاب نہیں تھے، آپ نے کہیں اور کوئی پلاٹ لے لیا رہائش کے لیے، تو اب اس رقم پہ نہیں ہوگی زکوٰۃ. بالکل صحیح. اچھا، پروگرام چونکہ خواتین کا پروگرام ہے، یہ تو خواتین آج کل ہم دیکھتے ہیں کمیٹیاں بھی بہت زیادہ ڈالتی ہیں، تو وہ جو کمیٹیوں کی رقم ہے اس میں کیا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا اس رقم کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ جی، اگر کسی خاتون نے کمیٹی ڈالی ہے اور اس کی کمیٹی کی کل رقم اس کو مل گئی ہے واپس، اور وہ باقی اس کے مال کے ساتھ مل کے اس کو صاحب نصاب بنا دیتی ہے، تو اب زکوٰۃ کن پیسوں پہ ہوگی؟ سوال یہ ہے. زکوٰۃ ان پیسوں پہ ہوگی جتنی کمیٹیاں وہ ادا کر چکی ہے. ٹوٹل کمیٹی جتنی نکلی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ جتنی قسطیں وہ دے چکی ہے ان پیسوں کو دیکھے گی کہ اگر ان کو ملا کے وہ صاحب نصاب ہے، اور باقی مال جو اگر اسے پہلے سے صاحب نصاب کرتا تھا اس پہ سال گزر چکا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. اچھا، بالکل ٹھیک. اب وہی عورتوں کا ہی ایک اور کویسچن بھی آ جاتا ہے سامنے کہ خواتین، کیونکہ زیور کچھ خواتین ایسی ہیں جو پہن کر رکھتی ہیں، استعمال میں ہوتا ہے ان کے زیور، اور کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جن کا کچھ زیور جو ہے وہ بینک کے لاکرز میں بھی رکھا ہوا ہوتا ہے، تو جو استعمال کر رہی ہیں خواتین زیور، کیا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ جی بالکل. زیور جو ہے وہ حاجت اصلیہ میں سے نہیں ہے،
کہ مجھے زیور نہیں ملا تو شاید بھوک کی وجہ سے میری وفات ہو جائے گی. ہاں جیلسی میں بعض خواتین کی حالت خراب ہوتی ہے, سوری ٹو سے, لیکن یہ ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو سونے کے اوپر زکوٰۃ ہے, چاہے وہ استعمال میں ہو یا نہ ہو. اچھا, پھر اس میں ایک اور چیز بھی ذہن میں آتی ہے کہ سونا, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خالص سونا نہیں ہوتا, اس میں کھوٹ بھی شامل ہوتی ہے, تو وہ کھوٹ ملا کر زکوٰۃ دینی ہے یا اس کو نکال کے؟ اگر وہ کھوٹ کی مقدار سونے اور چاندی کی مقدار سے کم ہے اس زیور میں, تو پھر اس کو سونے اور چاندی کے ساتھ ہی شامل کیا جائے گا, اور اس کے یعنی کمپیریٹیو اس کے وزن کے مطابق جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی. اچھا, اگر خواتین کے استعمال میں ہے زیور, تو اس کی زکوٰۃ خواتین نے دینی ہے یا ان کے جو ولی ہیں یا ان کے شوہر جو ہیں وہ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے؟ اچھا, اس حوالے سے نا, ایک تو یہ ہے کہ بیوی کی, ایک خاتون کی جو ہے وہ شادی ہوئی اور وہ اپنے ساتھ زیورات میکے سے لے کے گئی ہے, اور ماں باپ نے اس کو زیورات اس کی ملک میں کر دی ہیں, اس کے پاس پورا اختیار ہے, وہ جیسے اس کو استعمال کرے, بیچنا چاہے, کسی کو تحفہ دے, ملکیت بھی اسی کے پاس ہے اور مکمل قبضہ بھی اسی کے پاس ہے. تو اس صورت میں جو زکوٰۃ ہے وہ بیوی ادا کرے گی اور اس کے اوپر ہے. ہاں وہ کماتی نہیں ہے, وہ ہاؤس وائف ہے, شوہر اس کی مدد کرتا ہے اور وہ اس کو جو ہے وہ پیسے دیتا ہے اور اس میں سے وہ زکوٰۃ دیتی ہے, تو ادا ہو جائے گی. لیکن شوہر پہ یہ کمپلسری نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے, اس کا سوال بیوی سے ہوگا. یہاں عائشہ ایک اور سوال بھی ذہن میں آتا ہے, ایک شخص کے پاس اتنا سونا نہیں ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو, یا اتنی چاندی نہیں ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو, لیکن تھوڑا سا سونا ہے, تھوڑی سی چاندی ہے, تھوڑا سا مال مواد موجود ہے, تھوڑے سے پیسے موجود ہیں, تو وہ جو سارے اس کے اثاثے ہیں ان پر کس طرح سے زکوٰۃ فرض ہوگی؟ یہ بھی بہت اہم کویشچن ہے. ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ سونا 7.5 تولے ہوگا, چاندی 52.5 تولے ہوگی, اور پھر ہم باقی جو چیزیں ہیں ان کو ملا کے ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنی مقدار میں پہنچ. اگر تھوڑی تھوڑی تمام چیزیں ہیں تو ہم ان کی جو قیمت ہے اس کا اندازہ لگائیں گے کہ اگر ان سب چیزوں کی قیمت اگر انسان کو صاحب نصاب بنا دیتی ہے, اور وہ مل کے یعنی 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی قیمت ہے اور ان پہ سال گزر چکا ہے, تو ان سب کو ملا کے جو ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی. یہ ہم نہیں انتظار کریں گے کہ 7.5 تولے سونا ہوگا تو ہی ہم زکوٰۃ دیں گے. اچھا, ایک والد جو ہیں وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے مثال کے طور پر زیور بنواتے ہیں, اور ان کے 4 بیٹے ہیں, وہ زیور انہوں نے بنوا کے رکھ لیا ہے اپنی بیٹی کے لیے, اور وہ جو زیور بنا تھا وہ ان 4 بیٹوں کی کمائی سے بنا تھا, چاروں بیٹوں نے اس کے اندر مشترکہ حصہ ڈالا اور پھر اس سے وہ زیور بنا, تو اس صورت میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ اچھا, اس صورت میں زکوٰۃ کا یہ ہے کہ وہ زیور جس کے اوپر ہم زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں وہ 7.5 تولے سونے سے زیادہ یعنی صاحب نصاب بنا دیتا ہے, اس کو اور جتنا بھی مال ان سارے جتنی لوگوں کی مشترکہ کمائی سے وہ زیور بنا ہے, ان کے پاس اور بھی کوئی چیزیں موجود ہیں, چاندی ہے, اور بھی مال تجارت کے حوالے سے پیسہ پڑا ہوا ہے, نقد رقوم وغیرہ ہیں, تو ان سب کو ملایا جائے گا, اور پھر جتنے بھی کمانے والے تھے جن کی مشترکہ کمائی سے وہ سونا بنا ہے زیور, اس میں ان سب کے اوپر ڈیوائیڈ کیا جائے گا. اگر تو وہ سب الگ الگ صاحب نصاب بن رہے ہیں, یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر سب کے حصے میں آ رہا ہے, صحیح, تب تو سب جو ہے اس کی زکوٰۃ دیں گے, اور اگر سب صاحب نصاب نہیں بن رہے تو کسی پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا, آپ کے یہی جو آپ نے جواب دیا, اسی میں سے ایک اور سوال میں اخذ کرنا چاہتی ہوں کہ والدین کیونکہ بچوں کی شادی کے لیے زیور بنا کر رکھ لیتے ہیں, تو یقینی طور پر وہ شادی کے لیے ہوتا ہے, بزنس پوائنٹ آف ویو سے تو ہوتا نہیں ہے وہ, لیکن اگر وہ زیور اتنا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے تو کیا زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ اچھا, اس کی 3 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ سے زکوٰۃ کو بچانے کے لیے کہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا یہ زیور اتنا جو ہے وہ اپنی بیٹی کے, یہ اس بیٹی کے لیے, یہ اس بیٹی کے لیے, یہ اس بیٹے کے لیے, جب ان کی شادی ہوگی تو وہ یہ لیں گی. اب صورت یہ ہے کہ کیا انہوں نے نام صرف بیٹی کے کیا ہے یا مکمل قبضہ بھی دے دیا ہے؟ بیٹی کہتی ہے میں نے یہ بیچنا ہے یا میں نے فلاں کو تحفے میں دینا ہے, تو ماں باپ کہتے ہیں نہیں تمہیں اتنا اختیار نہیں ہے. اگر ایسی صورت حال ہے تو زکوٰۃ ماں باپ پہ ہے, کیونکہ انہوں نے قبضہ نہیں شفٹ کیا, ویسے نام کے طور پہ کیا ہے کہ یہ آپ کا ہے, لیکن اس کی زکوٰۃ ماں باپ کے اوپر ہوگی. دوسری صورت یہ ہے کہ انہوں نے بالکل دے دیا ہے, بالکل تحفہ دے دیا ہے کہ اب آپ اس کو جو مرضی کریں, اور نیت بھی یہی ہے کہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ بچے نابالغ ہیں. اگر تو بچے نابالغ ہیں تو زکوٰۃ چونکہ بالغ پہ فرض ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ یعنی اس زیور کی زکوٰۃ ہوگی ہی نہیں. اور اگر بچے جو ہیں وہ بالغ ہو چکے ہیں تو پھر ان کی زکوٰۃ چونکہ قبضہ بھی ان کے پاس ہے, ملکیت بھی ان کی ہے, وہ جیسے چاہیں تصرف کریں, تو ایسی صورت میں زکوٰۃ بچوں نے ادا کرنی ہے.
ہاں بچے کماتے نہیں ہیں, ماں باپ ان کی مدد کر دیتے ہیں, ان کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں, وہ اور ایشو ہے. لیکن اگر سوال کس سے ہوگا, جواب دہی کون ہوگی؟ بچوں پہ, کیونکہ وہ بالغ ہو چکے ہیں. بالکل صحیح. اور اگلا سوال جو میں آپ سے پوچھنے جا رہی ہوں عائشہ, مجھے یہ بتائیے کہ کیا کرائے کے مکانوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ جی, کرائے کے مکانوں پر زکوٰۃ نہیں ہے, اس مکان پر نہیں ہے. اس سے جو کمائی آئے گی نا, کرایہ آیا ہے اور وہ آپ کے مین سٹریم جو آپ کی دولت ہے اس میں شامل ہو گیا ہے, اور وہ نصاب, صاحب نصاب آپ کو بنا دیتا ہے, مقدار نصاب میں سے ہے, تو اس پہ سال گزرے گا تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی. اچھا, یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مالیت ہے اس مکان کی, اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے؟ نہیں, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جو کرایہ آئے گا آمدن, اس پر زکوٰۃ ہوگی. آمدن پر زکوٰۃ فرض ہے. اچھا عائشہ, میرے پاس کچھ رقم پڑی تھی بینک میں, اور سال مکمل ہونے سے 2 دن قبل میں نے اس سے گاڑی خرید لی, تو اس صورت میں جو رقم میرے پاس موجود تھی, کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ نہیں, اگر آپ نے سال سے پہلے ہی اس رقم کو خرچ کر دیا ہے, تو جب سال گزرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے ٹوٹل ملا کے, اور اگر وہ آپ کو صاحب نصاب بنا رہی ہے, اور چونکہ پہلے سال جب پہلے شروع ہوا تھا, جب صاحب نصاب بنے تھے, تو اس پہ اس وقت جب آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے, جتنا اثاثہ آپ کے پاس ہوگا اس کی قیمت پہ زکوٰۃ ہوگی. اچھا, زیورات کی ہم بات کر رہے تھے کہ زیورات پر زکوٰۃ فرض ہے. اب ایک سوال میرے ذہن میں ابھرتا ہے کہ جو زیور خاوند اپنی بیویوں کو دے دیتے ہیں, گفٹ کر دیتے ہیں, یا شادیوں میں بری کے طور پر دیتے ہیں, تو آیا اس کی زکوٰۃ شوہر نے دینی ہے یا بیوی نے دینی ہے؟ اچھا, اس کی 3 صورتیں ہیں سلمہ. ایک تو صورت یہ ہے کہ مرد حق مہر کے طور پر جو ہے وہ زیور بیوی کو دے دیتا ہے, اب تو وہ اس کا حق ہے, وہ اسے چاہے جیسے استعمال کرے. اس صورت میں زکوٰۃ واجب الادا ہوگی عورت کے اوپر. صحیح, مرد ادا کر دیتا ہے اس کی طرف سے, وہ الگ چیز ہے, لیکن سوال کس سے ہوگا؟ عورت سے. دوسری صورت اس میں ہے کہ مرد نے حق مہر کے طور پر تو نہیں دیا, لیکن اس نے لکھ کے دے دیا کہ یہ زیور تمہارا ہے, تم جیسے استعمال کرو. اب بھی مالک چونکہ عورت ہے تو زکوٰۃ بھی عورت کو ہی دینی پڑے گی. صحیح. تیسری صورت یہ ہے کہ نہ اس نے حق مہر کے طور پر دیا, نہ اس نے لکھ کر دیا, بلکہ ویسے اس نے زیور دیا جیسے شادی پہ دے دیتے ہیں, کچھ خاص اسپیسیفیکیشن نہیں ہوتی کہ ہم نے آپ کو کس مد میں دیا ہے. ایسی صورت میں ہم عرف دیکھیں گے اس خاندان کا. اگر شوہر کے خاندان میں وہ زیور استعمال کرنے کے لیے عاریتاً دیا جاتا ہے, عورت پہنتی ہے, لیکن اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا عرف میں, خاندان میں, کہ وہ بیچ سکے یا تحفۃً دے سکے, تو اس صورت میں جو واجب الادا ہے وہ شوہر جو ہے وہ زکوٰۃ کو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. لیکن اگر عرف یہ ہے, اس خاندان کا رواج یہ ہے کہ بہو کو زیور دیا جاتا ہے تو دے دیا جاتا ہے, اسے یعنی تحفتاً دیا جاتا ہے, ہبہ کر دیا جاتا ہے, واپس نہیں لیا جاتا. بالکل. اس صورت میں جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گی عورت, اور اسی سے اس کا سوال ہوگا. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زیور مہر کے طور پر دے دیا گیا اس کی زکوٰۃ عورت پر فرض ہے. اسی طرح جو مہر کی رقم ہے تو شوہر کی طرف سے ادا کی جاتی ہے, کیا اس پر بھی زکوٰۃ جو دینی ہے وہ عورت نے ہی دینی ہے؟ جی بلا شبہ. اگر وہ مل کے باقی چیزوں کے ساتھ اس کو صاحب نصاب بنا رہی ہے تو وہ چونکہ اس کا حق ہے, وہ جیسے چاہے استعمال کرے, اس پہ اگر سال گزرتا ہے تو وہ اس پہ بھی زکوٰۃ خود ہی ادا کرے گی. اچھا عائشہ, آپ نے کمیٹیوں کی بات کی تھی کہ ہم کمیٹیاں جو ہم دے چکے ہوتے ہیں اس مال پر زکوٰۃ فرض ہے. اب یہاں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ کچھ لوگ پلاٹس لے لیتے ہیں, اور ان پلاٹس کی رقم کی جو ادائیگی ہے وہ ایک ساتھ کی صورت میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہر مہینے آپ نے تھوڑی تھوڑی رقم ادا کرنی ہے. تو اس صورت میں بھی کیا جو رقم آپ دے چکے ہیں ایک ساتھ کی مد میں, کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہے, یا ابھی پلاٹ کی آپ کو پوسیشن تو ملی نہیں ہے, تو کیا پلاٹ کی جو اس کی جو قیمت خرید ہے کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ اچھا, اس میں آپ کو جو ہے وہ کمیٹیوں والی مثال سے ہی میں عرض کرنے کی کوشش کرتی ہوں. کمیٹی کی صورت میں یہ تھا کہ کل رقم جو کمیٹی کی تھی وہ آ چکی تھی, اب زکوٰۃ ہم نے اس پہ دینی ہے جو ہم نے دوبارہ تھوڑی تھوڑی کر کے ہم دے رہے ہیں. صحیح. اس صورت میں یہ ہے, یعنی اس صورت میں کمیٹی کی صورت میں جو رقم آپ کے پاس آئی تھی وہ آپ کی ملکیت میں تھی, آپ کے پاس قبضہ بھی تھا, آپ جیسے چاہیں اس کا تصرف کریں اس میں. صحیح. لیکن پلاٹ کی صورت میں جو اقساط کے اوپر لیے جاتے ہیں اس میں ملکیت تو چلیں آپ کی ہوتی ہے اگر آپ کی قسطیں ایک خاص مقرر مدت تک گزر چکی ہیں, لیکن قبضہ آپ کو نہیں ملتا. اب قبضہ جب آپ کو نہیں ملتا تو آپ کے پاس اختیار نہیں آپ اسے بیچیں یا کسی کو تحفتاً دیں. تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر ان خاص پلاٹس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. جی عائشہ, اس وقت ہمارے سیگمنٹ کا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے اور آپ سے چاہیں گے اجازت, لیکن اس سے قبل میں چاہتی ہوں آپ کا شکریہ ادا کر دیا جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت سیر حاصل اور معلوماتی گفتگو رہی. اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین, جزاک اللہ خیرہ. آپ کا بھی.
اور اس میں ایک چیز اور میں عرض کرنے کی کوشش کروں گی سامعات سے کہ یہ ہم نے اجمالی طور پہ جو مفتیان کرام نے کتب کے ذریعے ہم تک نالج پہنچایا، میں نے آپ سے وہ شیئر کرنے کی کوشش کی، لیکن پرٹیکولرلی جب کوئی خاص کیس ہوگا اس کے لیے آپ دارالافتاء سے ہی اگر رابطہ کریں اور کسی مفتی صاحب کا فتویٰ آپ کے پاس آ جائے گا تو وہ بہتر ہے، بلکہ آپ کو کرنا چاہیے تاکہ آپ پراپر اپنا پرٹیکولر کیس ان کے سامنے پٹ کر سکیں اور وہ اس پہ آپ کو اپنا ورڈکٹ دے دیں۔ اور ایک اور چیز سلمیٰ کہ جیسے جو بھی ہمارے اوپر فرائض ہیں نا، ان کا علم حاصل کرنا بھی ہم پہ فرض ہے، تو یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے بلکہ ہر انڈیویجول کے اوپر ہے کہ جو اس پہ چیزیں فرض ہو رہی ہیں اس کا علم بھی وہ خود حاصل کرے، اور اس کے لیے باقاعدہ کسی مستند عالم دین مفتی صاحبان سے جو ہیں وہ رجوع کر کے اپنے مسائل کا حل اور علم حاصل کریں۔ بالکل عائشہ، دین کی تحقیق جو ہے وہ بلا شبہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ